کوئی کسی کے گھر پر گھسے گا، کوئی کسی کی زمین میں آئے گا تو اگلا تو اس کا دفاع تو کرے گا۔ اسلام کا حکم بھی یہی ہے، اگر کافر مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، ان کے ملک پر قبضہ کرتا ہے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم جہاد بلند کرتا ہے، وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کرتا ہے، اپنے علاقے سے یہودیوں کے ناپاک قدم اکھاڑنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یہودی یہاں سے نکل جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی ان تنازعات کے حوالے سے بات کریں گے، ان چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کا باعث ہیں۔ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فلسطین کا مسلمان اسرائیل کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں؟ آخر وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں فلسطین کے مسلمان، جس کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کی قربانی دے رہے ہیں، اور ہر مصیبت، ہر پریشانی کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ آخر وہ چیز کیا ہے؟ ناظرین کرام، یاد رہے موجودہ جو فلسطین ہے یہ اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک اس کا حصہ مغربی کنارہ کہلاتا ہے اور دوسرا غزہ کی پٹی کہلاتا ہے۔ غزہ کی پٹی میں وہ عظیم تاریخی شہر ہے، وہ عظیم مقدس خطہ ہے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاں بھی اور یہودیوں کے ہاں بھی مقدس اور مذہبی حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل دونوں اس سے اپنا دارالحکومت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان تو بیت المقدس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے اس کے تحفظ کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ مجاہدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر مسلمان مغلوب ہوئے، کفار غالب آ گئے، صہیونیوں نے، عیسائیت کے پیروکاروں نے پھر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کے ہاں بھی مقدس شہر ہے، یہودیوں کے ہاں بھی، مسلمانوں کے ہاں بھی۔ عیسائیت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے فتح کیا۔ صہیونیت کا جو تسلط تھا، جو غلبہ تھا، اسے ختم کیا، انہیں شکست دی، جنگ لڑی اور بیت المقدس کو آزاد کروا دیا۔ اور ناظرین کرام، وقت گزرتا گیا۔ 1918 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، خلافت عثمانی ختم ہوئی، تو فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا، برطانیہ اس پر قابض ہو گیا۔ پھر 1948 کو انگریز سامراج نے، کفر نے، عالم کفر نے فلسطین کے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے
اسرائیل نامی ناجائز ریاست کو قائم کیا۔ یہی وہ اصل تنازع ہے فلسطین کے مسلمانوں اور اسرائیل کے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل کو قائم کیا گیا تو عربوں نے نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کیا اسرائیل کو، بلکہ عربوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی، اس لیے کہ اصل تنازع یہی ہے کہ یہودیوں نے، اسرائیل نے، عالم کفر نے، عالم سامراج نے فلسطین کے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا ہے، انہیں ان کے اپنے علاقوں سے بے دخل کر کے در بدر ٹھوکنے کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے انہیں ان کے اپنے علاقوں سے بے دخل کر کے در بدر ٹھوکنے کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی کسی کے گھر پر گھسے گا، کوئی کسی کی زمین میں آئے گا تو اگلا تو اس کا دفاع تو کرے گا۔ اسلام کا حکم بھی یہی ہے، اگر کافر مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، ان کے ملک پر قبضہ کرتا ہے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان، فلسطین کا مسلمان اس لیے علم جہاد بلند کرتا ہے، وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کرتا ہے، اپنے علاقے سے یہودیوں کے ناپاک قدم اکھاڑنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یہودی یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے دفع ہو جائیں، اپنے ملک چلے جائیں۔ تو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں جو بنیادی تنازع ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین اسرائیل کو دفع کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل ڈھیٹ بن کر، ظالم جابر بن کر فلسطین کے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے جو تنازع کی، جو فلسطین کا مسلمان نے جو ہتھیار اٹھا رکھا ہے، فلسطین کا مسلمان جو مجاہد بنا ہوا ہے، فلسطین کا مسلمان جو اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو واصل جہنم کر رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جو فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مغربی کنارہ اور ایک غزہ کی پٹی، ان دونوں کو ملا کر ان کے لیے ایک الگ، مستقل اور پرامن ریاست کو قائم کیا جائے۔ وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست چاہتے ہیں، ایک پرامن ریاست چاہتے ہیں، ایک باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست قائم کی جائے، اور اسرائیل ان کے اس مطالبے کو نہیں مانتا اور اسلحے کے زور پر اس مطالبے کو دبانا چاہتا ہے، اور فلسطین کا مسلمان دبنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور تیسری وجہ جو فلسطین کا مسلمان ہتھیار اٹھاتا ہے، وہ تیسری وجہ مسجد اقصی کا تحفظ ہے۔ اس لیے کہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ان کا اپنا ٹیمپل تعمیر کیا جائے، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی مسلمان کو اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز تر ہے، اس کا تحفظ پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس کا تحفظ فرض ہے۔ تو فلسطین کا مسلمان جو جنگ کر رہا ہے، ایک تو اپنی زمین کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اور مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے۔ وہ مسجد اقصی کو نقصان نہیں پہنچوانا چاہتا ہے، یہود کے ناپاک قدم وہاں داخل ہونے نہیں دیتا۔ یہی وہ تنازعات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے فلسطین کا مسلمان اسرائیل کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا